بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ دیکھیے مومنین کے لیے بھی تھوڑی سی آیات آئی، کافروں کے لیے بھی تھوڑی سی، منافقین کے لیے اللہ نے کتاب لکھ دی ہے۔ مثلا زیادہ آیات ہے منافقین کو سمجھنے کے لیے، زیادہ ٹائم اور وقت دیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ خدا نے ہدایت بھیجی تھی، انہوں نے کہا نہیں چاہیے، ہمیں تو گمراہی ہی چاہیے۔ ہدایت دے دی، گمراہی لے لی۔ تو یہ جو انہوں نے تجارت کیا تھا نا، بڑے بڑے سودے کرتے تھے، اس تجارت نے نہ تو انہیں کوئی فائدہ دیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ہدایت حاصل کی، نقصان میں رہے۔ اب اگلی چند آیات میں مثال کے ذریعے منافقین کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی۔ انسان آگ کیوں جلاتا ہے؟ یا گرمی کے لیے، یا روشنی کے لیے، یا خطروں سے بچنے کے لیے۔ مثلا جنگل میں ہے، آگ جلائے گا تاکہ خطرناک حیوان قریب نہ آئے، روشنی بھی ہو، اگر سردی ہے تو گرمی، فائدے کے لیے آگ جلائی۔ ان منافقوں نے بھی فائدے کے لیے اسلام قبول کر لیا، اوپر سے فائدے کے لیے کیا کہ اپنے مفادات کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا۔ اب اگرچہ انہوں نے مفاد سے جلائی تھی، لیکن آیات قرآن تو سن رہے ہیں، رسول اللہ کی محفلوں میں تو بیٹھ رہے ہیں، ماحول روشن ہو گیا۔ جب آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی۔ اللہ نے چھین لی، کیوں؟ وہی قانون، چونکہ انہوں نے دل سے، اللہ اسے دیتا ہے ہدایت جو خود سے، ھدی للمتقین، جو چاہے اس کو ہدایت ہوگی۔ تو یہ اس قانون پر نہیں تھے، یہ تو فراڈ کر رہے تھے، چلاکی لگا رہے تھے۔ تو اگرچہ ماحول روشن تھا، رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں، آیات قرآن بتا رہے ہیں، لیکن اللہ نے وہ جو ان کے اندر کا سسٹم ہے، ان کی منافقت کی وجہ سے بیکار کر دیا۔ وہ سسٹم کب کام کرے گا؟ جب یہ فراڈ کرنے کی عادت سے باہر نکلے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، فراڈیے کو ہدایت نہیں ہوتی، جو چکر دے رہا ہو، شیطان سے بھی لنک میں ہو اور ادھر سے دوسرا بھی لنک میں ہو۔ جب آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، ان کا نور یعنی جس سے وہ دیکھتے تھے وہ چھین لیا، اور ان کو اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سبب وہ خود ہے۔ اب ان کی حالت کیسی ہے؟ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ پلٹتے ہی نہیں۔ آپ تصور کریں ایک بندہ ایسی طرف چل رہا ہے جہاں آگے کھائی ہے، اس سے بچنے کے چند راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ دیکھ لے کہ آگے کھائی ہے، اندھے، اپنے عارضی مفادات کے سوا انہیں کچھ، اپنی خواہشات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اندھے جا رہے۔ اچھا، جس انسان کو شک پڑے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں، وہ پوچھے گا۔ گونگے ہیں، پوچھتے ہی نہیں، ہدایت کی انہیں طلب ہی نہیں ہے، زبان گویا ان کی دین کے بارے میں جاننے سے وہ سوال ہی نہیں کرتے، گونگے ہیں۔ اور اگر کوئی دیکھ بھی لے کہ یہ کھائی میں گرنے جا رہے ہیں، کہ بھائی ادھر مت جاؤ، تب بھی نہیں رکیں گے کیونکہ بہرے۔ یعنی یہ منافق، یہ جو فراڈ پر چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تیز ہیں، ان کی حالت ایسی ہے، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، رسول اللہ پکار رہے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہے، پیچھے رسول اللہ سے پوچھتے ہی نہیں ہدایت کی نیت سے، اور ان کی آنکھوں کا نور خدا نے چھین لیا ہے۔ ان کو دنیا کے مفاد تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن جس جہنم میں جا رہے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دے۔ فہم لا یرجعون، پس نتیجہ یہ ہے کہ یہ واپس آتے نہیں، جدھر ان کا منہ لگ گیا ہے خرابی کی طرف، ادھر ہی یہ چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ جب یہ پلاننگز کرتے تھے، ہم نے یہ اس طرح نقصان پہنچانا ہے، یہ خرابی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، رسول اللہ کو آگاہ کر دیا جاتا تھا کہ یہ منافق یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ جب ان کا راز کھلتا تھا، جس نے بڑی چھپ کے پلاننگ کی ہو، اس کا راز فاش ہو جائے تو اس کی حالت ذرا خراب ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔